اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو عبادت کسے کہتے ہیں؟ عامت المسلمین میں عبادت کی جو تعریف ہے، عبادت کی جو پہچان ہے، وہ عمومی طور پر یہی ہے کہ آپ نماز پڑھیں، یہ عبادت ہے. آپ روزہ رکھیں، یہ بھی عبادت ہے. آپ زکوٰۃ دیں، صدقات دیں، خیرات دیں، امداد دیں، یہ عبادت ہے. حج کریں، یہ عبادت ہے. عمرہ کریں، یہ عبادت ہے. تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ پڑھیں، الحمدللہ پڑھیں، دیگر تسبیحات ہیں، یہ عبادت. تو آیت یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ نے انسان اور جنات کو، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور صرف اتنا نہیں کہ عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. آیت کا مفہوم، معنی، اس پہ اگر غور کریں تو آیت یہ کہتی ہے کہ ہم نے انسان اور جنات کو تو عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے. یعنی صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا. اللہ نے ہمیں اور آپ کو جو پیدا کیا ہے وہ صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا. اور عبادت کا جو عام معنی ہم اور آپ اور بالعموم مسلمان جو سمجھتے ہیں وہ انہی چیزوں سے سمجھتے ہیں کہ وہ نماز ہے، روزہ ہے، قرآن ہے، ذکر ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ کی تسبیحات ہیں، حج و عمرہ ہے، نفلی عبادتیں ہیں، نفلی نمازیں ہیں. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اے رب کعبہ اور اے میرے رب، تو نے اگر ہمیں صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو چاہیے تو یہ کہ ہم صبح سے تیری عبادت شروع کر دیں، یعنی نماز کی نیت کر لیں اور پھر نماز پڑھتے رہیں، اور اگر سلام پھیریں تو اس کے بعد تسبیح لے کر اللہ اللہ سبحان اللہ کرتے رہیں. یہ ایک سوال، کیونکہ بات قرآن کی آیت سے ہو رہی ہے تو یہ غور کرنے کی بات ہے کہ کیا اللہ رب العزت نے ہم سے انہی چیزوں کو کرنے کے لیے کہا ہے؟ کیا اللہ رب العزت نے یہی بات کہی ہے؟ قرآن میں تو صاف بات ہے کہ ہم نے تمہیں اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اب ہم اٹھتے ہیں تو ہمیں فکر ہوتی ہے کہ دکان جانا ہے، کچھ لوگ ہیں جنہیں کھیت پہ جانا ہے، کچھ لوگ ہیں جنہیں لوم چلانا ہے، کچھ لوگ ہیں جنہیں ہاٹ جانا ہے، مارکیٹ جانا ہے، کچھ ٹھیکیداری کرتے ہیں انہیں ٹھیکیداری پہ جانا ہے، کچھ ڈرائیوری کرتے ہیں انہیں ڈرائیوری پہ جانا ہے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو کیا لوم چلانا چھوڑ دیں؟ کیا ٹھیکیداری کرنا چھوڑ دیں؟ کیا ڈرائیوری کرنا چھوڑ دیں؟ کیا دکان نہ کھولیں بلکہ تسبیح لے لیں اور اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کرتے رہیں، یہاں تک کہ سوئیں بھی تو وضو کر کے سوئیں اور اللہ اللہ کرتے ہوئے سو جائیں یا رسول اللہ کرتے کرتے اٹھ جائیں؟ یہی زندگی ہمیں گزارنی ہے. سارا دن روزہ رکھیں، ساری رات نماز پڑھیں. اگر یہی کرنا ہوگا تو زندگی کتنی مشکل ہو جائے گی. اگر یہی کرنا ہوگا تو زندگی کتنی مشکل ہے. غور کریے ذرا، اگر یہی کرنا ہو آپ کو
اور یہ چیزیں ہوں، قرآن کی آیت کی مراد یہی ہو، تو زندگی کتنی مشکل اور دشوار ہو جائے گی۔ کیسے آپ کمائیں گے، کیسے بیٹی کی شادی کریں گے، کیسے اپنا خرچہ اور گھر والوں کا خرچہ نکالیں گے، اور پھر کیسے دنیا کو ترقی دیں گے، اور کیسے کیا دیکھ کر دنیا آپ سے جڑے گی، اور کیا دیکھ کر لوگ آپ کے دین کو سب سے اچھا دین سمجھیں گے اور پھر اس دین کو قبول کریں گے، کلمہ پڑھیں گے اور مسلمان ہوں گے۔ غور کرنے کی بات ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ تو آیت کا یہ مطلب نہیں ہے۔ آیت کا کیا مطلب ہے؟ آیت کا مطلب اگر اپنے من سے بیان کروں تو اپنے من سے بیان کرنا یہ فعل حرام ہے۔ لہذا میں اس آیت کو ایک حدیث کے ساتھ جوڑ کر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، مطلب آپ پر واضح ہو جائے گا۔ اور میں نے اس سے پہلے بھی کئی خطاب میں یہ حدیث کوٹ کر رکھی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر 7473، یعنی 7473۔ یہ جو انٹرنیشنل نمبر ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے آپ گوگل پر، انٹرنیٹ پر حدیث کو سرچ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ حدیث پڑھ سکتے ہیں، جس زبان میں بھی آپ چاہیں گے وہ آپ کو حدیث مل جائے گی اور آپ وہ حدیث پڑھ لیں گے۔ کیا حدیث ہے؟ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ راوی کون ہے؟ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری محفل میں، ہم سب بیٹھے ہوئے تھے، حضور نے ایک بات بیان کی اور فرمایا کہ دور جنگل میں ایک شخص تھا جو کسی کام سے جنگل گیا ہوا تھا۔ وہاں اس نے ایک آواز سنی، ایک غیبی آواز، غیب سے ندا سنی۔ وہ ندا کیا تھی؟ ندا بادلوں کو مخاطب کر کے تھی، اور بادلوں کو غیب سے، آسمان سے، یعنی کسی ایسی جگہ سے آواز دی جا رہی تھی کہ آواز آ رہی تھی لیکن بولنے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ غیبی ندا۔ کیا آواز تھی؟ آواز یہ تھی کہ اے بادلوں، فلاں ابن فلاں کے کھیت پر جا کر میگھ برساؤ، مینا برساؤ، پانی برساؤ، بارش برساؤ۔ تو وہ جو شخص تھا اس نے دیکھا تو اسے بڑا تعجب ہوا، اور وہ غور کرنے لگا کہ اے اللہ، ایسا کون برگزیدہ بندہ ہے اور ایسا کون عبادت گزار ہے کہ جس کی کھیتی کا انتظام اس طریقے سے کیا جا رہا ہے کہ قدرت اس کے کھیت کے انتظام میں لگی ہوئی ہے۔ یعنی غیب سے بادلوں کو آرڈر دیا جا رہا ہے کہ اس کے کھیت میں پانی پہنچاؤ۔ تو ظاہر ہے کہ جس کا وہ کھیت ہے وہ شخص بڑے تقوی اور پرہیزگاری والا شخص ہوگا، اللہ کا مقرب بندہ ہوگا، اور اس نے اللہ کا اگر قرب حاصل کیا ہے تو کس طریقے سے اس نے اللہ کا قرب حاصل کیا ہے، یہ بات اس کے ذہن میں لگ گئی۔ اب وہ بادلوں کا پیچھا کرنے لگا، اور پیچھا کرتے کرتے وہ ایک جگہ پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ بادل برس رہے ہیں، ایک کھیت پر برس رہے ہیں۔ اس کھیت کے قریب گیا تو وہاں دیکھتا ہے کہ ایک کسان اپنی کدال سے انہی پانی کو کھیت میں جا بجا استعمال کر رہا ہے، نالی بنا رہا ہے۔ یہ حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ۔ وہ ادھر ادھر کر رہا ہے۔ یہ ان کے پاس گئے اور جا کر عرض کی کہ آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ آپ ایسی کون سی عبادت کرتے ہیں؟ کیا آپ سارا دن روزہ رکھتے ہیں؟ کیا آپ ساری رات تہجد پڑھتے ہیں؟ کیا آپ ہر سال حج کے لیے جاتے ہیں؟ کیا آپ کی زبان پہ صرف اللہ اللہ سبحان اللہ رہتا ہے؟ کون سی بات کرتے ہو؟ کیا کرتے ہو بھائی؟ کتنا صدقہ کرتے ہو؟ کتنی زکوٰۃ دیتے ہو؟ کیا کرتے ہو ایسا جس کی وجہ سے اللہ تم سے اتنا راضی ہے کہ غیبی ندا بادلوں کو دی جا رہی ہے تمہارے کھیت میں پانی برسائے؟ یہ ایک اہم بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب اتنی بات آپ نے دیکھ ہی لی ہے تو میں حقیقت آپ پر انکشاف کرنا چاہوں گا، حقیقت کا۔
اور حقیقت میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ کہا بتائیے کیا حقیقت ہے؟ کہنے لگے حقیقت یہ ہے کہ میرا کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس کی وجہ سے میں ساری رات جو ہے وہ تہجد میں لگا رہوں اور سارے سال و سال جو ہے وہ میں روزہ رکھوں، یا ہر سال میں حج کروں یا عمرہ کروں یا ہر وقت تسبیح میں لگا رہوں، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ میں تو کسان آدمی ہوں، کدال لے کر آپ کے سامنے کام کر رہا ہوں۔ تو کہا پھر ایسا کیا عمل ہے جس کی وجہ سے قدرت جو ہے وہ تمہاری مدد کے لیے لگی رہتی ہے؟ کہنے لگے کہ عمل صرف اتنا سا ہے کہ اسی کھیت میں جو میں کھیتی کرتا ہوں اور اس کھیت سے جو بھی اناج نکلتا ہے، جو بھی غلہ نکلتا ہے، میں اسے 3 حصے میں ڈیوائیڈ کرتا ہوں۔ کتنے؟ 3 حصے میں ڈیوائیڈ کرتا ہوں۔ ایک حصہ میں خود کے لیے اور اپنے رشتہ داروں کے لیے، قرابت داروں کے لیے، مطلب اپنے گھر والوں کے لیے، بیوی بچوں اور جو بھی گھر میں رہتے ہیں اہل خانہ، ایک حصہ میں ان کے لیے رکھتا ہوں، اور ایک حصہ میں جو ہے وہ صدقہ کرتا ہوں، یعنی غریبوں میں، مسکینوں میں بانٹ دیتا ہوں، اور واپس ایک حصہ بچا، یعنی 33% اپنے لیے رکھا، 33% جو ہے وہ غریب و مسکینوں میں بانٹ دیا، اب بچا جو 33% وہ اسے اسی کھیت میں دوبارہ ری انویسٹ کرتا ہوں۔ لیکن کھیتی سے پہلے ہی میری یہ نیت کلیئر ہے، یہ صرف نیت نہیں بلکہ میرا ڈیسیزن ہے کہ اس سے جو بھی اناج نکلے گا وہ میں اس طریقے سے استعمال کروں گا۔ صرف ایک نیت بندے کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتی ہے، صرف ایک نیت۔ آپ نے بارہا تقریر میں ایک شعر سنا ہوگا، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ اس شعر کا کیا مطلب ہے؟ عقابی روح کیا ہے؟ ایک انقلابی روح کا پیدا ہونا کیا ہے؟ انقلابی روح کا پیدا ہونے کا مراد اور اس شعر کا مطلب یہی ہے کہ آپ اس طریقے کو سمجھ جائیں جو طریقہ آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرتا ہے۔ آپ نے یہ شعر بارہا سنا ہوگا، اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ اپنی زندگی کے اس طریقے تک پہنچ جائیں جس طریقے پر چلنے رہنے سے آپ اپنی دنیا اور آخرت کے لیے کامیاب ہو جائیں، آپ ذلیل و خوار نہ ہو سکیں۔ اس نے صرف یہ کام کیا ہے کہ اس نے اپنے کام سے پہلے اس نے ایک نیت کی، اور وہ نیت ایسی نیت نہیں ہے کہ جو 5 منٹ میں ٹوٹ جائے یا 15 منٹ میں ٹوٹ جائے یا 15 دن میں ٹوٹ جائے، بلکہ اس نے ایک ڈیسیزن لیا، ایک فیصلہ لیا، ایک سٹینڈ لیا اپنی لائف میں کہ مجھے اپنی زندگی ایسے گزارنی ہے۔ تو اس کو یہ فائدہ ملا کہ اسے اللہ کا قرب نصیب ہوا، اور ایسا قرب نصیب ہوا کہ قدرت اس کے رزق کے انتظام میں لگی۔ اس کے رزق میں جو بھی انتظامات لگتے ہیں ان سارے انتظامات کے لیے قدرت اس کی مددگار ثابت ہو رہی ہے۔ کیونکہ اس نے اپنے نجی معاملات میں ایک حصہ جو ہے وہ دینداری کا رکھا ہے، لہذا وہ بندہ اب تسبیح نہیں پڑھ رہا ہے، نمازیں نہیں پڑھ رہا ہے، روزے نہیں رکھ رہا ہے، لیکن کھیت میں کدال بھی چلا رہا ہے، تو ہر کدال کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں چند نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ اور اگر نیکیاں نہیں لکھی جا رہی ہوتی تو بھلا فرشتے اسی کے کھیت میں پانی برسانے کیوں آتے؟ میں پریکٹیکل بات پر آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دین آپ سے کیا چاہتا ہے، دین آپ سے کیا طلب کر رہا ہے۔ دین آپ سے طلب کر رہا ہے کہ آپ اپنی نجی لائف میں، آپ اپنی پرسنل لائف میں جو زندگی آپ کو حاصل ہے اسی جیون کال میں آپ دین کو اختیار کیجئے۔ اگر ہم 33% اپنے مال کا حصہ غریبوں میں نہیں بانٹ سکتے تو رمضان میں 2.5% تو بانٹ سکتے ہیں، اور یہ چیز تو اللہ نے فرض کی ہے، اس کے باوجود اگر ہم نہ بانٹیں تو پھر ہمارے اوپر اگر کوئی وبال آتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کبھی جو ہے وہ مال جو ہے اٹک جاتا ہے، ٹرانسپورٹیشن سے مال چوری ہو جاتا ہے، یا کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو پھر ہم اس پہ روتے ہیں، مولانا صاحب تعویذ دے دیجئے۔ ایک تعویذ نہیں بلکہ پورا قرآن گلے میں ٹانگ کے گھومیے، آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔
کیونکہ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے تو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر وقت آپ تسبیح لیے رہیں، ہر وقت آپ نماز میں رہیں، آپ سالہ سال روزے رکھیں، بلکہ جو دانائے غیوب اور اللہ کا محبوب ہے وہ جب کثرت سے نمازیں پڑھتا ہے، اللہ کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے مصطفیٰ جان رحمت، اے میرے پیارے محبوب تھوڑا تم آرام بھی کر لو، تمہارے پاؤں میں ورم آ جاتے ہیں عبادت کرتے کرتے۔ اللہ آپ کی سہولت چاہتا ہے، لیکن عبادت جو ہے وہ صرف تسبیحات کا نام نہیں ہے، نماز روزے کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادت، اصلی عبادت وہی ہے جو آپ دل سے کریں، اصلی عبادت آپ کے فکر کی عبادت ہے، اصلی عبادت آپ کے دل کی عبادت ہے۔ اگر آپ نے دل سے کسی کو ایک رائی کا دانہ بھی صدقہ کیا ہے تو وہ روز محشر آپ کے لیے پہاڑ ثابت ہوگا، لیکن اگر کسی نے ریاکاری کے طور پر ایک پہاڑ سونا بھی صدقہ کیا ہے تو وہ روز محشر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، آخرت میں بھی نہیں ہوگی، اور دنیا میں تو اس کا کوئی فائدہ آپ کو مجھے نہیں لگتا جتنا میں نے اب تک کتابوں میں دیکھا ہے کہ کسی کو ملا ہو۔ اس لیے عبادت کیا ہے؟ عبادت آپ کی فکر پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں تو کیوں پڑھتے ہیں، آپ روزے رکھتے ہیں تو دکھاوے کے لیے رکھتے ہیں یا آپ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے رکھتے ہیں۔ آپ یہاں خانقاہ سلیمانی میں آتے ہیں سید عادل میاں صاحب کی دعوت محض پر آتے ہیں، یا یہاں صرف لنگر لوٹنے کے لیے آتے ہیں کہ نائب غوث کا لنگر ہے میں لوٹ لوں گا تو اس سے میری زندگی اور آخرت کامیاب ہو جائے گی، یا پھر آپ یہاں اس لیے آتے ہیں کہ یہ وہ خانقاہ ہے جہاں سے لوگوں نے دین سیکھا ہے، یہ وہ خانقاہ ہے جہاں مفتی اعظم ہند بیٹھا کرتے تھے، یہ وہ خانقاہ ہے جہاں مجاہد ملت بیٹھا کرتے تھے، اور ان کے حلقہ میں بیٹھنے والے لوگ جو ہیں وہ اللہ سے قریب ہوا کرتے تھے۔ لہٰذا مجھے آج کوئی ایسا شخص تو مجھے نظر نہیں آتا، لیکن جگہ وہی ہے، زمین وہی ہے، لہٰذا میں اس زمین پہ چلوں گا جہاں مفتی اعظم ہند بیٹھا کرتے تھے، جہاں مجاہد ملت بیٹھا کرتے تھے، اس زمین میں بیٹھ کر میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ مولا میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، وہ گنہگار رہا ہوگا اگر تو تجھے اسے بخش دے، مولا میں قرآن کی تلاوت یہاں بیٹھ کر کر رہا ہوں، مولا میں یہاں بیٹھ کر درود شریف پڑھ رہا ہوں، مولا میں یہاں بیٹھ کر تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پڑھی جانے والی نعت کو غور سے سن رہا ہوں، مولا یہ عبادت میں کر رہا ہوں، اے میرے رب، اے رب کعبہ میری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے اور میرے اس عمل سے خوش ہو جا، اور میرے باپ جس کا وصال ہو گیا ہے تو اس کی مغفرت کر۔ یہ ایک پریکٹیکل طریقہ ہے زندگی جینے کا، ایسے اور ہزارہ طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن مجھے لگا کہ میں یہ طریقے سے آپ تک یہ بات پہنچاؤں۔ اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو کسان کے واقعے سے ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے، وہ کدال چلاتا ہے اس کی عبادت ہو جاتی ہے۔ یہاں اگر کوئی نیک نیتی کے ساتھ اپنے رشتہ داروں پر اگر وہ غریب ہیں خرچ کرنے کی نیت سے وہ لوم چلائے گا تو اس کا لوم چلانا بھی عبادت بن جائے گا، اگر کوئی رکشہ بھی چلائے گا تو اس کا رکشہ چلانا عبادت بن جائے گا اور اسے اللہ سے قریب کر دے گا۔ آپ نے پچھلے دور میں سنا ہوگا لوگ ٹوپیاں بنا کرتے تھے لیکن وہ اللہ کے ولی کیسے ولی، یہی سب چیزیں تھی، ان کی فکر جو تھی وہ دنیا کے لیے نہیں تھی بلکہ ان کی فکر اللہ اور اس کے رسول کے لیے تھی۔ آپ خانقاہ میں آئے ہیں تو آپ کی نیت یہی ہونی چاہیے کہ میں یہاں جا رہا ہوں تو میں وہاں ایسا نہیں ہے کہ چنار کا قلعہ گھومنے کے لیے جا رہا ہوں یا دریا کا کنارہ گھومنے کے لیے جا رہا ہوں، بلکہ میں اگر جا رہا ہوں تو وہاں نائب غوث کا آستانہ ہے۔ اللہ تو ایسی جگہوں کے صدقے میں لوگوں کی دعائیں قبول کرتا ہے، ایسی جگہوں کو میں وسیلہ بنا کر اللہ سے مانگوں گا، اللہ مجھے عطا کرے گا، لیکن یہ اس وقت ہوگا جب عقیدہ آخرت مضبوط ہوگا، جب آخرت پر ایمان ہوگا، جب آپ کو یہ بلیو ہوگا کہ آخرت ہے، روز محشر ہوگا اور ایک دن حشر کا میدان لگے گا جہاں یا تو عذاب دیا جائے گا یا تو ثواب۔ اس بات پر جب آپ کو بلیو ہوگا، یقین ہوگا، تبھی آپ دین کے معاملے میں کچھ آگے بڑھ پائیں گے۔
چاہے آپ ہوں یا ہم ہوں. اگر دین کے معاملے میں آگے، دین کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کوئی پھول ہو آپ کو خارج میں نظر آ جائے، بلکہ دین جو ہے وہ ایک دیکھنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ دین یقین کرنے والی چیز ہے. اور یہ یقین کیوں کریں؟ بہت بڑا سوال ہے، بہت بڑا سوال ہے کہ یہ یقین کیوں کریں. ہم نے تو اللہ کو دیکھا نہیں، ہم نے تو دیکھا نہیں اللہ کو، تو پھر ہم کیسے مان لیں کہ اللہ ایک ہے، پاک بے مثل بے عیب ہے، ہر کمال و خوبی کا جامع ہے، کوئی کسی بات میں نہ اس کا شریک نہ اس سے بڑھ کر. وہ ماں اپنی صفات کمالیہ کے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ ہے، وہی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. یہ جو صفات اللہ کی ہے کیسے مان لیں؟ دیکھا ہی نہیں اللہ کو، کیسے مان لیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک دیکھے ہوئے کا کہاں مان لیا ہے، بن دیکھے اسے خدا مان لیا ہے. اور وہ کون ہے؟ دیکھنے والی ذات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. وہ نبی آخر الزمان آئے اور آ کر انہوں نے بتایا کہ سنو اللہ ہے، وہی تمہارا خالق ہے. وہ تم سے کہتا ہے تم بتوں کی پرستش مت کرو، تم لوگوں کے حقوق مت مارو، تم جو ہے وہ یتیموں کا حق مت کھاؤ، تم رشتہ داریاں نبھاؤ، تم نیکیاں کرو، تم حسن سلوک کرو، تم دنیا کو خوشحال بناؤ، تم اس کے خلیفہ ہو. لوگوں نے کہا ہم نہیں مانیں گے. کیوں نہیں مانیں گے؟ کیوں نہیں مانو گے؟ ہماری ساری بات تو مانتے تھے. نبی نے جا بات کہی آ کر کہ اللہ کو مانو، لوگوں نے کہا نہیں مانیں گے. تو نبی نے چیلنج کیا کہ ایسی کیا بات میں تمہارے سامنے ظاہر کروں جس سے تم پر یہ بات واضح ہو جائے کہ میں جو بات بول رہا ہوں وہ جھوٹ نہیں بلکہ سچ ہے. تو کچھ لوگ آئے آگے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو اللہ نے آپ کو نشانی دی ہوگی، اللہ نے آپ کو دلیل دی ہوگی، آپ آ کر ثابت کر سکتے ہیں اس بات کو کہ ہاں آپ سچے ہیں. کہا بالکل دی ہے. کہا تو پھر آپ کی نشانی کیا ہے؟ کہا یہ مت پوچھ کہ میری نشانی کیا ہے، یہ بتا کہ تجھے نشانی کے طور پر کیا چاہیے. تو ایک آیا، اس نے کہا میرے ہاتھ میں کیا ہے صرف اتنا بتا دیں گے تو میں مان جاؤں گا کہ آپ اللہ کے سچے ہیں. تو حضور نے بتا دیا کہ میں بتا دوں یا جو تیرے ہاتھ میں ہے وہ خود بتا دے. اب اس کے ہاتھ میں جو تھے کنکر، ان کو جب اس نے کان لگا کے سنا تو وہ کنکر بھی کہہ رہے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. اس کو یہ بات اس بات کی جانکاری ہو گئی کہ یہ سچے ہیں، جانکاری ہو گئی، وہ جان گیا کہ یہ سچے نبی ہیں. اب یہ جو ایک نشانی ہو گئی، کوئی آیا اس نے کہا چاند کے ٹکڑے کر کے دکھا دیجئے. آپ نے اشارہ کیا، وہ چاند کے ٹکڑے ہو گئے. وہ پروف بھی ہے، ہسٹری کے بہت سارے الگ الگ چیپٹر ہیں، میں ادھر نہیں جاتا، لیکن میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ نبی نے آ کر کہا اللہ کو مانو. کچھ لوگوں نے کہا نہیں کیسے مان لیں، دلیل دیجئے، آپ کی دلیل کیا ہے؟ تو نبی نے دلیل دی. جس نے جو دلیل مانگی اسے وہ دلیل ملی دلیل. جب دلیل مل گئی تو وہ جان تو گئے کہ یہ سچے ہیں. اب مان لینا یہ دل کے اوپر ہے. مانے گا وہی جسے اللہ توفیق دے گا، مانے گا وہی جسے اللہ توفیق دے گا. تو ہر کوئی نہیں مانا. ایک طرف ابو بکر بھی تھے، ایک طرف ابو جہل بھی تھا. اللہ اکبر، یہ مان گئے وہ نہیں مانا، یہ مان گئے تو صدیق اکبر ہو گئے، اور یہ عمرو بن ہشام تھا نہیں مانا. لہذا زمانے میں اس سے بڑا جاہل کوئی نہ کہلایا. اب ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں صدیق اکبر کے خیمے میں رہنا ہے یا ابو جہلوں کے خیمے میں رہنا ہے. اگر ہمیں صدیق اکبر کے خیمے کی طرف رہنا ہے تو پھر ہمیں صرف جاننا کافی نہیں ہوگا بلکہ ماننا بھی ضروری ہوگا. نبی نے کہا آخرت ہوگی، آخرت ہوگی، حشر ہوگا، حشر ہوگا، عذاب و ثواب ہوگا. لہذا اس کے لیے یہاں تیاری کرنی پڑے گی. آج تیاری کریں. کیا تیاری ہو سکتی ہے؟ تیاری یہ ہو سکتی ہے کہ آپ قرآن پڑھیے، آپ نماز پڑھیے، آپ دین سیکھیے. آپ دن میں کم سے کم چند بار ہی صحیح اپنے رب کا کلمہ پڑھیے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیے. اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آپ کی جو نسل آگے آئے آپ انہیں بھی یہ بات بتائیے. ایک ایسے شخص کو میں جانتا ہوں، یہ معاملہ پورا اور پورا معاملہ جو ہے وہ بلیف کا معاملہ ہے. ایک ایسے
شخص کو میں جانتا ہوں جو صبح اٹھتا ہے اور سورج کی جانب پانی لے کر کھڑا ہو جاتا ہے، وہ سورج کو پانی پیش کرتا ہے کہ وہ اس کی عبادت ہے۔ اسے بخوبی یہ بات پتا ہے کہ سورج اس کا خدا نہیں ہے، سورج اسے موت و حیات دینے والی چیز نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا طریقہ عمل یہ ہے کہ سورج نکلتا بعد میں ہے، وہ شخص جل لے کر پہلے حاضر ہے۔ کیا اس کا ایک بلیف سسٹم ہے اور اس کا ایک لائف سٹائل ہے، اور اسے اپنے آباء و اجداد کے مذہب پر، دین پر، طریقے پر اتنا کانفیڈنس ہے کہ اسے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مجھے دنیا کو نہیں سمجھنا ہے بلکہ مجھے تو اپنے آباء و اجداد کے طریقے پہ چلنا ہے۔ اب وہ اسے آپ جو بھی کہیں، بہرحال وہ اپنے کام میں مست ہے، لیکن ہم اور آپ کہاں ہیں یہ غور کرنے والی بات ہے۔ کیا ہم سورج نکلنے سے پہلے اپنے بستر سے باہر نکل پا رہے ہیں یا نہیں؟ اس میں ہم اور آپ برابر کے شریک ہیں۔ ایسا نہیں کہ میں کوئی بہت بڑا متقی، پرہیزگار، زہد والا، عالم، فصیح البیان ہوں، ایسا نہیں ہے۔ جہاں آپ ہیں وہیں میں ہوں، لیکن یہ بات غور کرنے کی ہے کہ کیا ہم سورج نکلنے سے پہلے اپنے بستر سے نکل کر اپنے رب کا نام لے پا رہے ہیں یا نہیں لے پا رہے ہیں؟ یہ ایک سوال بھی ہے، اور اس سوال کے جواب میں عرس سلیمانی کا مجھے لگتا ہے پیغام بھی ہے۔ میں نے کافی دیر آپ سے گفتگو کر لی، جو کچھ بیان ہوا اللہ رب العزت اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہمارے اور آپ کے، میرے سنانے، آپ کے سننے کو قبول کرے، اور یہ چیز ہمارے لیے زاد آخرت بنے۔ وما علینا الا البلاغ، بولنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔